اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اسے سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، کہو اور سنو۔ اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو موقوف کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تمہیں منکر بنا دے، اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں انہی کا سا قول۔ پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کیے جانے سے روکے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اور پورب اور پشچم اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے، یقیناً اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کا حکم ماننے والے ہیں سارے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنے طے کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی طرح بات کر چکے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جاننے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلنے لگو۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے
وہی اصل راہ ہے۔ اور اگر بات اس علم کے جو تم تک پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش فائدہ دیں گی، اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچیں گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اسے بھی تھوڑے دنوں تک فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کی عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم تیری عبادت کیسے کریں وہ طریقے ہمیں بتا، اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق مورخ بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو سارے جہان کے رب کے حوالے کیا، اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس دن کو چن لیا ہے، پس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہیں ہوگی۔